صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ میرے پاک سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ دور بڑا پرفتن دور چل رہا ہے اور بڑا نازک دور چل رہا ہے۔ اس دور کے اندر اپنا ایمان بچانا بڑی مشکل بات ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر انٹرنیٹ کی جو دنیا قائم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل کی بات ہو گئی، ہمیں ایمان بچانا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی پرسوں کی ایک اپڈیٹ میں فیس بک کے اوپر میں نے مولانا جماعت کا اس کا میں نے بیان سنا، اور وہ اپنے بیان میں فرما رہا تھا، اے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اندازہ لگا سوچیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی دنیا کا انسان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے بعد کا سارا مرتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ میں نے اس ویڈیو میں سنا، اس کو میں نے نوٹ بھی کر لیا تھا، ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو، لوگ دنیا کے اندر بتاتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، وہ نور نہیں ہے بلکہ تو ہم جیسے بشر ہیں، اللہ نے ان کو درجات دیے تو وہ نبی ہیں، باقی وہ ہمارے جیسے ہیں، ہم جیسے بشر ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں کہنا چاہیے، کہ قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد ہمارے نبی ہیں اور روشن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ! اب میں آپ سے گفتگو کروں گا یار، ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں کہ ایسے دور میں ایمان بچانا کتنا ضروری ہے۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت آ سکتی کوئی پتہ نہیں، کب آئے موت دروازے پر دستک دے اور ہماری روح کو لے کے چلی جائے، کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اے یارو، روح تو نکل جاتی ہے، روح کا اتنا سخت اور شدید معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جو گنہگار لوگ ہیں ان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے، کبھی مثال یہ دے گی کہ بیری کا درخت، کانٹے دار درخت ہو اور ریشمی کپڑا اس میں ڈال کر کھینچا جائے تو وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے گنہگاروں کی روح نکالی جاتی ہے۔ کہیں پر امت کو درس دینے کے لیے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گنہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے ہم اور آپ کے گھر میں جھاڑو ہوتا ہے، اس طریقے سے فرشتے سوئی جو ہوتی ہے اس تیز رفتار والی کیلیں بناتے ہیں جھاڑو کے پانی اور لا کر کے انسان کے تڑوے کی طرف سے اس کو ٹھوکتے ہوئے سر تک لے جاتے ہیں، پھر وہ جھٹکے سے کھینچا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ اتنی شکتیاں ہوتی ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو گنہگاروں کی روح نکلنے کے لیے معمول ہوتا ہے، مگر دیکھیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحیں کیسے نکلتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں نیک لوگوں کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو اور دھمکیاں دیتے دیتے سلا دے، نیک لوگوں کی روح ایسے نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ! اب روح نکلنے کا یہ منظر ہے، مگر جو لوگ کم ترین ہمارے نبی کو کہتے ہیں، اپنے جیسا کہتے ہیں، ان کو ان حدیثوں سے درس لینا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے دیوانوں سنی، قبر کے اندر ہمارے یار، ہمارے دوست، ہمارے گھر والے قبر کے اندر ہمیں بانٹ کر چلے آتے ہیں، منو مٹی ڈال کر چلے آتے ہیں۔ وہ قبر جس بچے کے لیے ہم نے مکان بنایا، جس بچے کے لیے ہم نے زمین بنائی، وہاں پر بچہ ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، ہماری بیوی ہمارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، ہمارے گھر والے جانے کے لیے تیار نہیں اس قبر کے اندر۔ ہاں، جن دوستوں کے لیے ہم نے اپنے پیسوں کو خرچ کیا، جن دوستوں کے لیے ہم نے اپنے وقت کو خرچہ کیا، سب کچھ کیا، زیادہ سے زیادہ اگر وہ دوست رکتے ہیں تمہاری اور ہماری قبر پر تو 1 گھنٹہ اس سے زیادہ نہیں رک سکتے ہمارے دوست۔ اے لوگوں، فیصلہ کریں اپنے دماغ سے، ہمارے رسول کی عظمت کو جانیں، آقا علیہ السلام کی عظمت کو جانیں، ان کی شان کو پہچانیں۔ جہاں پر بیوی جانے کے لیے تیار نہیں، جو ہماری شریک حیات ہے، جن کے بدن سے ہم پیدا ہوئے، اپنے ماں باپ کے بدن سے پیدا ہوئے،
ہمارا ماں باپ ہماری قبر میں سونے کے لیے تیار نہیں ہے، جس بچے کے لیے سب کچھ بنایا وہ بچہ ہمارے لیے قبر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں قبر کے اندر۔ اب کیا ہوتا ہے اے لوگوں، وہ قبر ایسی اندھیری قبر ہے جہاں پر ایک سوراخ بجتا ہے، تو اپنے یار، اپنے دوست، اپنے گھر والے کہتے ہیں پتے توڑو، یہ لاؤ اس کا سوراخ بند کر دیا جائے، مٹی نہ چلی جائے، اندھیرا کر دیا گیا، قبر کے اندر اندھیرا کر دیا گیا ہے۔ اب اس قبر کے اندر اجالے کی ضرورت ہے۔ اے یارو، ہماری بیٹی کام نہ آئی، میرے ماں باپ کام نہ آئے، کوئی کام نہ آیا، پھر آخر اس قبر کے اندر کون آئے گا جس کی بدولت ہماری رہبری ہوگی؟ حدیثوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں اس قبر کے اندر جب ہمیں دفن کیا گیا، اندھیری قبر ہے، اندھیری قبر ہے، اس کے اندر گزارے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی مدد کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ کون آتا ہے؟ وہ آمنہ کا لال آتا ہے، سبحان اللہ، جو ہم سب کا نبی ہے، بتایا گیا ہے جو نبی کو ماننے والا ہے، جس کے دل کے اندر ایک لاہی کے دانے کے برابر اللہ کے رسول سے محبت، اہل بیت سے محبت ہے، جب سرکار اس کی قبر میں آئیں گے قبر اس کی نور سے منور ہو جائے گی، سبحان اللہ، قبر کے اندر اجالا ہو جائے گا۔ اے لوگوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، ایسے لوگوں سے بچ کے رہو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور مثال کیا دیتے ہیں؟ مثال یہ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت اتاری گئی، رب نے فرمایا کہ اے محبوب اپنی امت سے فرما دو کہ میں تم جیسا ہوں، تم جیسا بشر ہوں۔ یہ کیوں ہمارے نبی نے فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں کیونکہ ابراہیم نے اعلان کیا تھا میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج اگتا ہے پچھم میں ڈوب جاتا ہے، مگر میرا اللہ وہ ہے جو پچھم سے سورج کو پچھم میں سورج ڈوب جائے اس کو دوبارہ جو نکال سکتا ہے، واپس کر سکتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جس کی حکمرانی چاند پر چلتی ہے۔ میرے رسول نے کیوں فرمایا کہ میں تم جیسا ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کی پہاڑی، جبل احد کے علاقے میں ہیں، اس علاقے میں سرکار کی طرف جب منسوب کیا گیا اگر تم نبی ہو تو چاند کو دو ٹکڑے کرو، باندھ لیا جائے گا۔ میرے نبی کی انگلی اٹھی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جب علی کی نماز عصر کی قضا ہو گئی، میرے سرکار نے اشارہ کیا، ڈوبا سورج واپس آ گیا۔ جب حضرت جابر کے دو بچے جو دنیا سے جا چکے، سرکار کا حکم ہوا، بچے زندہ ہو گئے۔ ابراہیم نے یہی فرمایا تھا، اللہ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو ڈوبا سورج واپس کر سکتا ہے، ابراہیم نے یہ فرمایا تھا۔ اب جب نبی کے ذریعے سے یہ سب ہوا، چاند جو ٹکڑے ہوا، سورج واپس آیا، جابر کے بچے زندہ ہو گئے، لوگ تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے، اس کو کہوں تو کیا کہوں، جو کم دین سمجھنے والے جن کی عقلیں کمزور تھی، ان کے دل کے اندر خیال آ گیا یہ تو اللہ، ان کے دل کے اندر خیال آیا، کیونکہ ابراہیم نے فرمایا تھا جو رب وہ ہے جو جس کی حکمرانی چاند پر ہے، رب وہ ہے جو ڈوبا سورج واپس کر سکتا ہے۔ یہ کم دماغ والوں نے سوچا اور خیال کیا، جب ابراہیم نے فرمایا تھا اللہ وہ ہے جو ڈوبا سورج واپس کر سکتا ہے، اس نے تو تین بار ڈوبا سورج واپس کیا ہے، اس نے تو جابر کے بچوں کو زندہ کیا ہے، کم عقل والوں نے سوچا تو ان کی زبان پر آنے والا تھا کہ یہ اللہ ہے۔ جب میرے رسول نے اعتماد کیا کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو لوگ اللہ کہہ دیں، پھر رب کی بارگاہ میں عریضہ کیا تھا، اے اللہ اب کیا کروں؟ تو رب نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ کس لیے کہا گیا تھا؟ یہ اس لیے کہا گیا تھا کہ کوئی اللہ نہ کہہ دے رسول کو۔ آج کے کم عقل لوگ اگر رسول کو اپنی طرح کہتے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں، ایسے لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں، نہایت ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسے لوگ ایمان چھیننے والے پھر رہے ہیں، کیونکہ رسول کا مرتبہ تو وہ ہے جو رسول اللہ نے اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، برابر کا رتبہ اللہ دے رہا ہے۔ اب ہم رسول کو اللہ سے بڑا نہیں کہہ سکتے ہیں اور نہ ہم رسول کو اللہ سے جدا کہہ سکتے ہیں، نہ تو ہم رسول کو اللہ سے بڑا کہہ سکتے ہیں اور نہ تو اللہ سے جدا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا اور آپ کا جو کلمہ ہے، سوچیں کہ اللہ اگر چاہتا تو ہمارے نبی کا نام پہلے کلمے میں نہیں رکھ سکتا تھا، بعد میں کیوں نام کو رکھا؟ کیونکہ فرمایا لا الہ
صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ ہم اور آپ کا سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کلمہ ہے. پہلے لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے یہ منظور نہ کیا کہ ہمارے محبوب کا نام ناپاکی میں لیا جائے، ضلالت کے ساتھ رکھ دیا کہ اللہ کا نام جلالی ہے. اور جب کوئی کلمہ پڑھے تو پہلے اپنی زبان کو پاک اور صاف کر لے، اس کے بعد ہمارے محبوب کا نام لے. سبحان اللہ. اور نام میں محبت کیا رکھی ہے؟ دنیا دار کا ہم نام لیں تو ہماری موٹے ہونٹوں کو چومتی نہیں ہے، بلکہ جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے، قسم خدا کہ انسان چومنا چاہے تو اور نہ چومنا چاہے تو موٹے بڑھ کر کے ہونٹوں کا بوسہ لیجیے. محمد کہیں گے دیکھو ہونٹ سے مل جاتا کہ نہیں ملتا ہے. جب اللہ اپنے محبوب کو اپنے آپ سے جدا نہیں سمجھتا ہے اور جدا نہ کیا، پھر ہماری کیا اوقات ہے؟ ایسے میں پھر کہتا ہوں، ایسے علماء سے اپنا ایمان بچا کے رکھو جو ہمارے نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں. اپنی طرح کہتے ہیں، مثال وہی دے دیتے ہیں قرآن کی آیت کو کہ سنو سرکار نے خود فرمایا کہ میں تم جیسا ہوں. ارے سرکار نے فرمایا تو اس کی وجہ تو جانو کہ کیوں فرمایا. اس لیے میرے سرکار نے فرمایا کہ لوگ اللہ کے رسول کو خدا کا درجہ دینے جا رہے تھے. جب میرے سرکار نے اعتماد کیا اللہ ایسا نہ ہو کہ سب مجھے خدا کہتے ہیں، رب نے قرآن کی آیت اتار دی کہ میں تم میں سے تم جیسا بشر ہوں، باقی ہمارے اور ان کے بشر ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ اگر وہ بشر بن کے نہ آئے ہوتے تو ہمیں کھانے کا سلیقہ نہ ملتا. اگر وہ بشر بن کے نہ آئے ہوتے تو ہمیں لباس پہننے کا سلیقہ نہ ملتا. اگر وہ بشر نہ بن کے آئے ہوتے تو ماں باپ کا درجہ نہ ملتا. اگر وہ بشر نہ بن کے آئے ہوتے تو ہم دنیا کے اندر کامیاب نہ ہو سکتے. نماز نہ ملتی، روزے نہ ملتے، زکات قرآن تک نہ ملتا اگر وہ بشر نہ بن کے آئے ہوتے. بس اس لیے ان کو اللہ نے بشریت کا لباس پہنا کر کے دنیا کے اندر اتار دیا. اب وہ لباس پہن کر آئے تو بشر نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کا نور ہے. وہ اللہ کا نور ہے کیونکہ قرآن فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کی تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. نور سے مراد ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.